ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ علم حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی 50 سال 60 سال کا ہے اور اس کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے تو وہ علم حاصل کر لیتا ہے۔ اگر طالب علم سچ بولتا ہے تو پھر علم حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے، چاہے کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے۔ جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم سچ بولیں گے۔ جب سچ بولیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نور عطا فرمائیں گے علم کا۔ آسمان اور زمین کی ہر مخلوق حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی طالب علم کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو بھی مارا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی سورہ مجادلہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اب علم والے کے درجات اللہ تعالیٰ اونچے کرتے ہیں اور ایمان والے کے اللہ تعالیٰ درجات بڑھاتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، گزشتہ 2 جمعہ سے علم کی فضیلت پر گفتگو ہو رہی ہے کہ علم کتنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ علم حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی 50 سال 60 سال کا ہے اور اس کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے تو وہ علم حاصل کر لیتا ہے، لیکن جب چھوٹی عمر ہوتی ہے، کم عمر ہوتی ہے، تو اس وقت ذہن منتشر نہیں ہوتا، کاروبار کی طرف دماغ نہیں ہوتا، گھر کی ذمہ داریاں اس کے اوپر نہیں ہوتی اور دوسری پریشانیاں اسے لاحق نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کے لیے آسان ہوتا ہے کہ وہ علم حاصل کرنے میں اس کو سہولت ہو جاتی ہے اور اچھا پختہ علم اس کو مل جاتا ہے۔ اس لیے انسان ماں کے پیٹ سے عالم بن کر نہیں آتا، انسان ماں کے پیٹ سے حافظ بن کر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ دنیا میں آنے کے بعد کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر، کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر، کسی اپنے ٹیچر کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کرتا ہے۔ اور اگر انسان یہ چاہے کہ میں بغیر استاد کے علم حاصل کر لوں، میں کتاب کے ذریعے علم حاصل کر لوں، یا جو آج جدید سہولیات ہیں وہ علم حاصل کر لوں، معلومات تو ہو سکتی ہیں، معلومات میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، لیکن علم میں پختگی نہیں آ سکتی اور علم صحیح نہیں ہو سکتا۔ اگر استاد کے بغیر علم حاصل کیا جاتا ہے تو اس علم میں پختگی نہیں آتی، اور پختگی کے ساتھ ساتھ وہ علم جو ہے اس کے نورانیت سے محروم رہتا ہے۔ اب بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ طالب علم ایسے آتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ ہمیں بڑی عزت کے ساتھ پڑھایا جائے۔ صحیح بات ہے، قرآن کریم ہے، علم دین ہے، عزت کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علم عزت سے حاصل نہیں ہوتا، علم ذلت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے
کہ آپ کو اگر علم حاصل کرنا ہے تو جس سے علم حاصل کرنا ہے اس کا ادب کرنا ہوگا، جس سے علم حاصل کرنا ہے اس کی بات سننی ہوگی، اور جہاں پر علم حاصل کرنا ہے اس جگہ کا بھی ادب کرنا ہوگا۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں جگہ کا بہت بڑی بات ہے، استاد کا بہت بڑی بات ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آبیتی میں لکھا ہے کہ جس تپائی پر آپ بیٹھ کر سبق پڑھ رہے ہیں اس کا بھی ادب ضروری ہے، ورنہ علم نہیں ملے گا۔ اگر اس تپائی کا ہم ادب نہیں کر رہے ہیں تو علم حاصل نہیں ہوگا، اگر علم مل جائے گا تو اس کا نور نہیں ملے گا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے ان کے علم میں اتنی برکت عطا فرمائی تھی کہ چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے، چھوٹے سے شہر میں رہتے، اور پورے عالم میں ان کے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلا دیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ علم کی قدر کی وجہ تھی۔ اگر انسان یہ چاہنے لگے کہ میرا باپ بہت بڑا عالم ہے، میرا باپ بہت بڑا انجینئر ہے، میرا باپ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، مجھے تو عزت کے ساتھ پڑھایا جائے، مجھے عزت کے ساتھ رکھا جائے، تو پھر علم کا نور حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 100 سے زیادہ اساتذہ سے علم حاصل کیا، لیکن اپنے آپ کو میں نے ذلیل سمجھا، اپنے آپ کو میں نے کمتر سمجھا، اور ہر طرف میں نے ذلتیں برداشت کی۔ اس کے بعد اللہ نے مجھے میرے علم میں نور پیدا کر دیا۔ علم عام چیز نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہندوستان میں گزرے ہیں، حضرت مولانا فضل امام خیر آبادی۔ اب یہاں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ طالب علم آپ کو کمتر سمجھنا چاہیے کہ میرے اندر کچھ نہیں ہے، مجھے علم حاصل کرنا ہے، اور پڑھانے والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں بھی کمتر ہوں، سامنے پڑھنے والا افضل ہے، لہذا جتنا میں اس کا ادب کر لوں اور جتنا میں اس کو علم منتقل کر دوں، یہ علم منتقل کرنے کے بعد جب آگے چلتا رہے گا میرے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ حضرت مولانا فضل امام خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے، ان کے صاحبزادے تھے فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب فضل حق صاحب نے کبھی زندگی میں پریشانی نہیں دیکھی۔ والد صاحب نے بڑے بڑے علماء کا انتظام کیا اپنے بیٹے کو پڑھانے کا، اور انہوں نے بہترین پڑھایا اور بڑے عالم بنے۔ جب عالم ہو گئے تو خود بھی پڑھانے لگے۔ ایک پٹھان نوجوان ان کے پاس پڑھنے کے لیے آیا، اور وہ جب نوجوان پٹھان پڑھنے کے لیے آیا، اب جیسا میں نے عرض کیا کہ چھوٹی عمر میں جلدی یاد ہو جاتا ہے، بڑی عمر میں یاد نہیں ہوتا جلدی سے، تو وہ اس کو بتاتے اس کو یاد نہیں ہوتا، وہ اس کو پڑھاتے اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اب حضرت مولانا فضل حق صاحب کو غصہ آ گیا۔ غصہ آنے کے بعد حضرت مولانا فضل حق صاحب نے وہ کتاب اٹھائی اور اس کے منہ پر مار دیا اس کتاب کو، اور کہا کہ تیرے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، اتنی بار بتاتا ہوں پڑھاتا ہوں تجھے سمجھ میں نہیں آتا، اور اس کو مار کر غصہ کیا اور غصہ کر کر بیٹھ گئے۔ اب وہ بھی پٹھان تھا، اس نے کیا کیا، فوراً اٹھا وہاں سے اور اپنا چہرہ بگاڑا، اور چہرہ بگاڑ کر حضرت مولانا فضل امام خیر آبادی یعنی جو حضرت فضل حق خیر آبادی کے والد صاحب کے پاس گیا، وہ طالب علم، اور جا کر اس نے کہا کہ حضرت آج حضرت نے مولانا فضل حق نے میرے منہ پر کتاب ماری، اس لیے کہ مجھے یاد نہیں ہوتا، مجھے کوشش کرتا ہوں میں پڑھنے کی، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، لہذا میرے منہ پر کتاب ماری ہے اور کہا کہ تم پڑھنے کے قابل نہیں۔ تو حضرت مولانا فضل امام رحمت اللہ علیہ غصے کی حالت میں اٹھے اور اٹھ کر وہاں گئے جہاں پر حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی پڑھا رہے تھے، اور بچے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں بچے بیٹھے ہوئے تھے سامنے۔ حضرت مولانا فضل امام صاحب نے اپنے لڑکے جو ایک بہترین عالم دین تھے ان کے چہرے پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ پگڑی دور جا کر گر، کہا کہ اللہ نے تمہیں ساری نعمتوں سے نوازا، اللہ نے تمہیں عزت کے ساتھ علم عطا کیا، اس لیے تمہیں اس علم کی قدر نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو کہ اس طالب علم کی کیا قیمت ہے، اور اللہ نے تمہیں ساری زندگی بسم اللہ کے گنبد میں رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ناز و نعم میں پرورش پائی، جس کے سامنے ہم نے کتاب دی اس نے تمہیں محبت کے ساتھ پڑھایا، لہذا تمہیں طالب علم کی قیمت کا اور اس کی قدر کا اندازہ نہیں ہے، طالب علم کی قیمت ہم سے پوچھو۔ اور پھر فرمایا ان کی خاطر داری کرو، اگر تمہیں طالب علم کی
اہمیت کا پتہ چلانا ہے تو تمہیں مسافرت اختیار کرنی پڑے گی، اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں جا کر علم حاصل کرنا پڑے گا، بھیک مانگ کر کھانا کھانا پڑے گا، مسجدوں میں قیام کرنا پڑے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد جب تم مشقت حاصل کرو گے تب پتہ چلے گا علم کتنی مشکل سے آتا ہے۔ گھر میں باپ مر گیا، باپ کی شکل نہیں ملے گی، بہن کی شادی ہے، شادی میں جانا نصیب نہیں ہوگا۔ اور حضرت مولانا امام فضل امام خیر آبادی نے اپنے صاحبزادے کو کہا کہ تمہیں ان کی قیمت کا پتہ نہیں ہے، یہ مہمان رسول ہے، اگر تمہیں ان کی قیمت کا پتہ چل جائے تو تم کبھی ان کو ٹیڑھی آنکھ سے بھی نہ دیکھو۔ علم حاصل کرنا کوئی عام چیز نہیں ہے۔ ایک طرف پڑھانے والے کو بتایا، دوسری طرف پڑھنے والے کو بتایا کہ اگر پڑھنے والا یہ سوچے کہ میں عزت کے ساتھ رہ کر کھا کر سو کر ایک بہت بڑا علمی شخص بن جاؤں گا اور میرا سینہ علم سے معمور ہو جائے گا اور لوگ مہمان رسول کی میری عزت کریں گے اور میرے علم سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، تو کہا کہ یہ اس کی خواب خیالی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو مستعد رکھنا ہوگا، یعنی اپنے آپ کو مستقل مزاجی کے ساتھ ہر وقت تیار رکھنا ہوگا کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ اور جب علم حاصل ہو جاتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں بتائی، اور علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان سچ بولے۔ اگر طالب علم سچ بولتا ہے تو پھر علم حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے، چاہے کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم سچ بولیں گے۔ جب سچ بولیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نور عطا فرمائیں گے علم کا، اور اگر سچ نہیں بولیں گے تو پھر وہیں سے گندگی شروع ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا طالب علم کے لیے ضروری ہے جو علم حاصل کرنا چاہے کہ اپنی ظاہری شکل کے ساتھ ساتھ ظاہری اس کا حلیہ جو ہونا چاہیے وہ بزرگوں والا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ دل کی دنیا کو پاک رکھے، یعنی دل کی دنیا پاک رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ زبان کو پاک رکھا جائے، گالی سے اپنے آپ کو محفوظ کیا جائے، کسی کو برا لفظ نہ کہا جائے، اور اس کے بعد فرمایا دل کی جو اصل گندگی ہے اس کو بتایا تکبر سے اپنے آپ کو پاک رکھا جائے، بغض سے پاک رکھا جائے، خود پسندی سے پاک رکھا جائے، اور تعصب سے پاک رکھا جائے، اور پھر بتایا اخلاق حسنہ ہمارے اچھے ہونے چاہیے، اور اس کے بعد تواضع ہونی چاہیے۔ اگر میں پانی پی رہا ہوں اور میرے پاس کوئی اور ایک موجود ہے تو اس کو ضرورت ہے تو پہلے ہم کوشش کریں کہ وہ پانی پی لیں، اس کے بعد ہم پانی پیئیں، یہ تواضع اس کو کہتے ہیں۔ اور ایثار کا جذبہ رکھا جائے۔ ان تمام چیزوں سے جب ہم اپنے آپ کو سنواریں گے اور سنوارنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی علم میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ بے مقصد گھومنے اور تفریح کرنے کے بجائے طالب علم کو چاہیے کہ اپنی چلت پھرت جو ہے علمی ماحول میں رکھے، علمی ماحول سے الگ نہ۔ آج ایک بڑی پریشانی مدارس میں کیا ہے، بچوں کو نقد پیسے دیے جاتے ہیں۔ کوئی آنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ بچہ غریب ہے یا یہ بچے ضرورت مند ہیں تو ان کو پیسے دیتے ہیں۔ یہ پیسہ دینا طالب علم کے لیے، اس کی زندگی کے لیے زہر بتایا گیا ہے۔ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتے میں لکھا، کل میں پڑھ رہا تھا، حضرت نے فرمایا کہ میری تعلیم کا ایک عجیب معاملہ تھا۔ ان کے والد نے ان کے چچا کے سپرد کر دیا تھا، ابھی چھوٹے سے تھے، اور کہیں بھی جاتے تو چچا یا والد کے ساتھ رہتے ہر وقت۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ جب میری کوئی کتاب شروع ہوتی تو مجھے پیسے ملتے، اور پیسے ملنے کے ساتھ ساتھ اس پیسے کی دو مسئلے رہتے کہ پیسہ کہاں خرچ کیا ہے۔ اور بتاتے ہیں کہ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اس پیسے سے مٹھائی کھانا تو زہر تھا میرے لیے، میں کبھی اس پیسے سے مٹھائی نہیں کھا سکتا تھا، بلکہ اس پیسے سے کتاب پر خرچ کرتا تھا، کتاب لینی ہے، یا کوئی علمی کام میں خرچ ہونا ہے، کسی اور کام میں خرچ نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے کسی اور کام میں خرچ کر لیا تو یہ میرے لیے وبال جان ہو جاتا۔ میرے والد صاحب جو ہے اس کو برداشت نہیں کرتے تھے، ایسی تربیت فرمائی تھی۔ اور کیسی تربیت فرمائی؟ کہا جاتا ہے کہ جب چھوٹا سا ہو جب سے تربیت کی جائے۔ اسی آپ بیتی میں نے پڑھا
حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 4 یا 5 سال کا تھا. تو میں نے 4-5 سال کا بچہ کتنا سا ہوتا ہے, تو میری والدہ نے ایک چھوٹا سا تکیہ سیا حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے لیے. اس تکیے کے چاروں طرف بہت خوبصورت بیل لگائی, اور بیل لگانے کے بعد اس تکیے کو مجھے دے دیا. اب بچے کی صفت ہوتی ہے کہ ایسی چیز کو بڑے پیار سے رکھتا ہے. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ وہ تکیہ میں اپنے سینے سے لگائے ہوئے گھر میں کھیلتا تھا, گھومتا تھا اس تکیے کے ساتھ. ایک مرتبہ والد صاحب نے کہا کہ زکریا جاؤ تکیہ لے کر آؤ. اب بچے تھے, اب بچے نے جوش میں محبت میں کہا کہ ابا میں اپنا تکیہ لے کر آؤں, میں اپنا تکیہ آپ کو لا کر دوں جو تکیہ پسند تھا. اور گئے اور تکیہ لا کر دیا. تو اب میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے, ہم خوش ہوتے کہ بچے نے اپنا تکیہ لا کر دیا ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد ان کو شیخ بنانا چاہتے تھے. حضرت شیخ کے والد نے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ایک زور سے تھپڑ مارا, بہت زور سے تھپڑ مارا. وہ کہتے ہیں کہ اس تھپڑ کو میں آج تک اس تھپڑ کو بھولا نہیں ہوں. بزرگی کے عالم میں بتاتے ہیں, اور فرمایا کہ تیری عمر ابھی 5 سال ہے, تو کہتا ہے کہ یہ تکیہ میرا ہے, یہ میرا اور تیرا تو نے کہاں سے سیکھ لیا ہے؟ یہ میرا اور تیرا آج سے اپنے ذہن سے نکال دو, یہ نہ میرا ہے نہ تیرا ہے, یہ جس کا ہے اس کا ہے. ایسی تربیت, اس تربیت کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ نے وہ علم عطا فرمایا کہ ساری دنیا ان کو شیخ کے نام سے یاد کرتی ہے. ایک صاحب جو ہے یو پی کے مظفر نگر کے ایک بہت بڑا مدرسہ چلاتے تھے. انہوں نے ایک واقعہ بتایا بمبئی کا, تربیت پر بات ہو رہی ہے, کہ وہ بہت پریشان تھے. 91 یا 92 کا انہوں نے واقعہ بتایا. بڑا مدرسہ, اور مدرسے کے اندر بہت زیادہ قرض ہو گیا. اتنا قرض ہوا کہ آس پڑوس کے لوگوں نے مدرسے والوں کو راشن دینے سے منع کر دیا. اب کیا کرے گا؟ تو ان کے ایک شاگرد نے کہا حضرت آپ پریشان نہ ہوں, میرے ایک جاننے والے سیٹھ صاحب ہیں, میں ان سے بات کروں گا, اور جب میں آپ کو خط لکھوں گا تو آپ بمبئی آ جائیے. تو انہوں نے خط لکھا کہ حضرت فلاں تاریخ میں آپ بمبئی آ جائیے, میں اسٹیشن پر ملوں گا اور آپ کو لے کر چلوں گا. حضرت مولانا جو ہیں بمبئی پہنچے. بمبئی پہنچنے کے بعد آپ کے شاگرد ملے اور مل کر آپ کو لے کر گئے ان صاحب کے پاس جن سے بات کرنی تھی. انہوں نے بڑے اچھے سے ملاقات کی, بات چیت کی, پانی پلایا, چائے پلائی, اور اس کے بعد پوچھا کہ کتنا قرض ہے. اس زمانے میں 10-20 ہزار بھی بہت ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ 2 لاکھ روپے کا قرض ہے, بہت بڑا پیسہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ مدرسہ اور کتنے دن, رمضان کے کتنے دن باقی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ابھی تو 4 مہینے. کہا کہ اور کتنا پیسہ چاہیے؟ تو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ 2 لاکھ روپے پورے ہو جائیں, یہی بہت بڑی بات ہے, آگے کے پیسے کس نے سوچے. تو انہوں نے کہا کہ اور بھی ضرورت ہے, 60-70 ہزار روپے اور خرچ ہو جائیں گے. تو انہوں نے بیل بجائی اور اپنے منشی کو بلایا اور کہا کہ جاؤ 3 لاکھ روپے لے کر آؤ, اور 3 لاکھ روپے لا کر مولانا کو دے دو. ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ان کا ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 7-8 سال تھی, وہ وہی کھیل رہا تھا ان کے کیبن میں, اور وہاں پر ایک ماچس رکھی ہوئی تھی ان کے ٹیبل پر. تو وہ بچہ آیا اور بچے نے ماچس اٹھائی اور ماچس اٹھا کر ماچس کو جلایا, اور ایسے ماچس کو جلا کر پھونک سے بجھا دیا. تو صاحب نے کہا کہ بیٹے ماچس کو رکھ دو, اس کو جلاتے نہیں ہیں, اس کو ایسے نہیں کرتے. وہ بچہ پھر کھیلا, پھر آیا, پھر ماچس اٹھائی اور پھر جلایا اور پھر اس کو پھونک ماری. جب 2 مرتبہ ہو گیا تو دوسرے مرتبہ پھر منع کیا. اب جب تیسری مرتبہ اس نے ماچس کو اٹھا کر جلایا تو انہوں نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور بچے کے 2 تھپڑ مارے اور کہا کہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم فضول خرچی کر رہے ہو, ماچس جلا رہے ہو, تم کو منع کرنے کے باوجود سنتے نہیں. پہلی بات تو کسی مہمان کے سامنے کوئی آدمی بچے کو مارتا نہیں ہے, اور دوسری بات یہ کہ ماچس کی کوئی حیثیت نہیں, اس زمانے میں 10 پیسے کی ماچس تھی. اب ان مولانا نے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ آدمی تو بڑا کنجوس ہے, 3 لاکھ روپے کہہ رہا ہے, یہ تو 3 روپے دینے والا بھی آدمی نہیں ہے. اتنی دیر میں ان کا جو کیشیئر تھا وہ 3 لاکھ روپے بیگ میں لایا اور لا کر مولانا کے سامنے رکھ دیے.
تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ پیسے ہیں گن لو. وہ پیسے گن لیے اور کہا کہ اس پیسے کو لے کر چلے جاؤ. اب حضرت یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ تسلی کے لیے کہہ رہا ہے لے کر چلے جاؤ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ماچس جلانے پر اپنے بچے کو مہمان کے سامنے تھپڑ مارے اور مجھے 3 لاکھ روپے دے. تو یہ ڈرتے رہے. پھر اس کے بعد انہوں نے بیگ اٹھایا, بیگ اٹھا کر باہر نکل کر پھر واپس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ میں حاجی صاحب ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. کہا کہ کیا بات؟ کہا کہ آپ نے مجھے بغیر جانے بغیر سمجھے 3 لاکھ روپے کی ایک بڑی رقم عطا کر دی اور آپ نے اپنے بچے کے 1-2 ماچس کی کاڑی جلانے پر 2 تھپڑ مارے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا بہت بڑی غلطی ہوئی, میں نے آپ کو پیسہ دیا, میں تو آپ کو عقل مند سمجھتا تھا, آپ تو بے وقوف ہیں. مولانا اور پریشان ہوئے. تو ان حاجی صاحب نے کہا کہ دیکھیے یہ جو پیسہ میں نے آپ کو دیا ہے یہ میں نے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے دیا ہے, اور یہ جو میرا بچہ ماچس کی کاڑی جلا رہا تھا, اگر میں اس بچے کو ماچس کی کاڑی جلانے سے نہ روکتا تو یہ بچہ فضول خرچی کرنے کا عادی ہو جاتا اور اسی طرح اس کی فضول خرچی بڑھتی چلی جاتی اور اپنا پیسہ یہ ضائع کرنے والا بن جاتا. معلوم یہ ہوا کہ بچے کی تربیت بچپن سے کی جاتی ہے, تب وہ بڑا جا کر بڑا بنتا ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ کے ایک مخلص دوست تھے, انہوں نے ان کو خط لکھا اور خط میں یہ لکھا کہ میرے فلاں عزیز بیمار ہیں, آپ ایسا کریں ایک تعویذ اس پتے پر لکھ کر بھیج دیں تاکہ اس تعویذ کو میں ان کے گلے میں ڈال دوں اور وہ بیماری سے شفا مل جائے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ خط جب ان کے والد کو ملا تو انہوں نے اس کا پتہ کاٹ کر اس کا جواب لکھا کہ تم سہارنپور کی فلاں مسجد میں عصر کی نماز میں پہنچا کرو اور مغرب کی نماز میں. اور پھر ایک خط جو ہے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا, اس میں ایک دعا لکھی اور فرمایا کہ اس دعا کو تمہارا فلاں دوست ایک مریض کو لے کر آیا کرے گا, اس دعا کو عصر کی نماز میں پڑھ کر اس پر دم کر دیا کرو, مغرب کی نماز میں پڑھ کر دم کر دیا کرو, انشاءاللہ اسے شفا مل جائے گی. اور اگر اس نے یقین کے ساتھ اس دعا کو دم نہ کروایا اور مسجد کے ماحول میں آ کر وہ اپنے آپ کو بدل نہ سکا تو آگے بڑی سخت بات لکھی, فرمایا ایسا زندہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے, مر جانا ہی اچھا ہے. معلوم یہ ہوا حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ علمی ماحول میں رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی علمی ماحول میں رہتا ہے تو اس کے اثر کو قبول کرتا ہے, اور جب اس کے اثر کو قبول کرتا ہے تو اس کا دل بھی تبدیل ہوتا ہے, اس کا ذہن بھی تبدیل ہوتا ہے, اور سب سے پہلے اس کی نگاہ پاک ہو جاتی ہے. اور جب علم تکلیف کے ساتھ حاصل کیا جاتا ہے, آج تو کوئی تکلیف ہے ہی نہیں. سچی بات یہ ہے کہ گھروں میں اتنا اچھا کھانا نہیں ملتا جتنا اچھا مدرسوں میں ملتا ہے, جتنی اچھی رہائش مساجد میں مدارس میں ہے گھروں میں نہیں ہے. سچی بات یہ ہے. اہل خیر حضرات اپنے خرچوں میں سے بچا کر, اپنے گھر والوں سے بچا کر قرآن کی تعظیم کے لیے خرچ کرتے ہیں, یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. حضرت شیخ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ طالب علمی کا زمانہ تھا اور میرے پاس نہ اوڑھنے کے لیے چادر تھی نہ بچھانے کے لیے چادر تھی. کیسے بزرگ بنے جی؟ حضرت رائے پوری کے نام سے ایسے مشہور ہوئے کہ حضرت کو جائے ہوئے برسوں ہو گئے, لیکن آج بھی ان کے خانقاہ میں لوگ صرف خانقاہ کی زیارت کے لیے جاتے. تو حضرت رائے پوری فرماتے ہیں کہ سردی کا زمانہ, دلی کی یو پی کی سردی سب جانتے ہیں کیسی ہوتی ہے, کہ سردی کے لیے پانی گرم کیا جاتا تھا وضو کے لیے مسجد کے دروازے کے سامنے. تو میں اپنی کتاب لے کر جب تک چولہا جلتا اس کے سامنے بیٹھا رہتا, اس بہانے سے کہ یہاں پر جو ہے گرمی مل رہی ہے. اور جب سب چلے جاتے تو مسجد کے اندر جاتا اور مسجد کے اندر جا کر اندر سے مسجد کا دروازہ بند کر لیتا اور حاصل کو اپنے اوپر لپیٹتے ہوئے اس طرح سے گھومتے گھومتے ایک کونے سے دوسرے کونے چلے جاتا اور پوری رات میں اسی طرح سے لپٹا ہوا پڑا رہتا تھا. جب ہلکی سی ہوا آتی تو پیروں کو ٹھنڈ لگتی, کبھی سر کو ٹھنڈ لگتی, لیکن میں نے کبھی کسی سے ایک مرتبہ بھی مانگنا پسند نہیں کیا
ایک مرتبہ میں نے کسی سے کپڑے کی حاجت نہیں کی، اللہ نے پھر علم کی برکت سے ایسا علم عطا فرمایا کہ لوگ نئے نئے بستر لا کر ہدیہ پیش کرنے لگے۔ لوگ یہ سوچتے تھے کہ اگر یہ ہمارا لایا ہوا بستر استعمال کر لے تو اس سے بڑی چیز ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا اتنا ہی نہیں، ہم 5 طالب علم ایک ساتھ رہتے تھے اور 3 طالب علموں کا کھانا آیا کرتا تھا اور 3 کا کھانا 5 لوگ کھایا کرتے تھے، اور کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا۔ اگر کبھی کسی نے شہر کے کسی آدمی نے دعوت کر دی تو اس دن پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا کرتے۔ جب اتنی محنت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے بڑے بزرگوں میں شامل فرمایا، اس لیے کہ جب بڑے بزرگوں میں شامل ایسے ہی نہیں ہوتا ہے، علم حاصل کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ حضرت کثیر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ دمشق کی مسجد میں صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسی وقت ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے ابو درداء، میں شہر نبی مدینہ منورہ سے ایک حدیث کے خاطر سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ مدینہ کہاں ہے، دمشق کہاں ہے؟ وہ حدیث آپ کے واسطے سے لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، پوچھا واقعی تمہاری آمد کا کوئی اور مطلب نہیں ہے اور مقصد نہیں ہے؟ تم یہاں تجارت کرنے تو نہیں آئے ہو یا کوئی اور غرض تو نہیں ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ نہیں، صرف میرا آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں وہ حدیث آپ سے سنوں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جو آدمی علم کی تلاش میں کوئی راستہ طے کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دیتے ہیں، اور بے شک اللہ کے فرشتے طالب علم کی کارکردگی سے خوش ہو کر، اس کی نیکیوں سے خوش ہو کر اپنے پروں کو اس کے لیے جھکا دیتے ہیں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، آگے فرمایا آسمان اور زمین کی ہر مخلوق حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی طالب علم کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور بے شک علم والے کی فضیلت عبادت کرنے والے کے اوپر ویسی ہے جتنی کہ چاند کی فضیلت دیگر ستاروں پر ہے۔ بے شک علماء وارثین انبیاء ہوتے ہیں، اور انبیاء اپنے پیچھے دینار، درہم اور میراث چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ ورث علم چھوڑ کر جاتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے آنے والوں کے لیے کامیاب ہوتی ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے سنائی۔ ایک اور واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت میں ایک کم عمر نوجوان تھا۔ میں نے اپنے ایک انصاری ساتھی اور دوست سے کہا کہ بھائی آؤ، اللہ اور اس کے رسول کے صحابہ کی خدمت میں اور صحبت میں بیٹھ کر دینی باتیں ہم سیکھ لیں۔ ابھی صحابہ کرام اچھی تعداد میں موجود ہیں، باحیات ہیں۔ میرے ساتھی نے کہا کہ اے ابن عباس، تم پر تعجب ہوتا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ لوگ تمہارے محتاج ہوں گے؟ حالانکہ اس وقت دنیا میں بڑے بڑے صحابی موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا، اور میں حدیث سننے کے غرض سے لوگوں کے گھر جایا کرتا تھا، اور لوگوں کے گھر جا کر ان سے معلوم کیا کرتا تھا، اور اگر کسی کے گھر جاتا، دھوپ ہوتی، چلچلاتی ہوئی گرمی ہوتی، لیکن میں اس کو دستک نہیں دیتا تھا۔ میں علم دینے والے کی عزت کیا کرتا تھا اور جا کر اس کے دروازے کے باہر لیٹ جاتا، بیٹھ جاتا یا لیٹ جاتا، اور جب وہ گھر سے اٹھتے آرام کرنے کے بعد نکلتے تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں حدیث سنی ہے؟ اگر آپ نے سنی ہے تو مجھے بھی سنا دیں۔ ایک مرتبہ تیز گرمی کے اندر اسی طرح سے ایک صحابی رسول کے گھر گئے، جا کر معلوم ہوا کہ وہ کھانا کھا کر قیلولہ کے لیے لیٹے ہیں، تو گھر کے باہر بیٹھ گئے دھوپ میں۔ جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے پوچھا کہ اے ابن عباس، تم یہاں دھوپ میں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو یہ ہونا چاہیے تھا مجھے اٹھا دیتے، تم مجھے بتا دیتے تو میں تمہاری بات سن لیتا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں علم کے لیے آیا ہوں، میں نے یہ سنا ہے کہ تم نے فلاں حدیث اس طرح سے اللہ کے نبی سے سنی ہے، تو آپ مجھے بتا دو
تو لہٰذا انہوں نے وہ پوری حدیث مجھے سنا دی اور میں نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، اور مشقت میں ڈالنے کے بعد کیا ہوا، لوگ دور دور تک ان سے علم حاصل کرنے کے لیے آنے لگے۔ اب وہ دوست جس نے حضرت ابن عباس کو اس وقت کہا تھا تم علم حاصل کر کے کیا کرو گے، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، تو وہ شخص، وہ دوست آتا ہے اور کہتا ہے اے ابن عباس تم تو بڑے عقل مند نکلے، تم بڑے عقل مند نکلے اور تم علم کے عالم بن گئے۔ حضرت سعید بن مسیب طبقہ تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ ایک حدیث سننے کے لیے 3 دن پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شام کے اس کنارے سے چلے اور یمن کے دوسرے کنارے تک پہنچے صرف اس لیے کہ حکمت کی ایک بات اسے سننے کے لیے مل جائے، تو فرماتے ہیں حدیث تو بہت بڑی بات ہے، صرف اگر حکمت کی بات سننے کے لیے اگر اس نے سفر کیا ہے تو میری نظر میں وہ ایک کامیاب سفر ہے۔ علم کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تھوڑا علم عبادت سے بہتر ہے، علماء کرام فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا فرشتے طالب علم کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے۔ ایک اور روایت ہے مسلم شریف کی، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ بار بار میں نے شروع میں بھی عرض کیا، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آپ بوڑھے ہو جائیں تو علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے ادارے کے خازن صاحب تھے سمیع اللہ خان صاحب، راجہ راجیشوری میں رہتے تھے، کمشنر تھے، وہ سیل ٹیکس کمشنر، ریٹائرڈ ہوئے۔ اللہ نے ایک عجیب ان کے اندر صفت پیدا کر دی، اتنا اللہ نے ان کو شوق عطا فرمایا، ریٹائرڈ ہونے کے بعد انہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا۔ اب فلاں مسجد میں جا رہے ہیں، اب فلاں مدرسے میں جا رہے ہیں، اب فلاں استاد کے پاس جا رہے ہیں۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ جب انسان چاہ جاتا ہے اور سوچ لیتا ہے کہ مجھے حاصل کرنا ہے تو حاصل ہو جاتا ہے۔ مجالس علم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی کیاریوں میں سے تشبیہ دی ہے، اور فرمایا ہے کہ رات میں 1 گھڑی علم دین کا پڑھنا اور پڑھانا رات بھر کی عبادت سے افضل بتایا ہے، بہتر بتایا ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کریں، ہم خود علم سے آراستہ ہوں۔ اگر ہم علم سے آراستہ ہوں گے تو کامیاب ہوں گے، اور اگر علم سے آراستہ نہیں ہوں گے تو دنیا بھی بیکار ہے اور آخرت بھی بیکار ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا تھا، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ہم کہاں تھے اور کہاں چلے گئے ہیں؟ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم دین اور علم حدیث، علم قرآن کا فرمائے، اور علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔